बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे और हारून साहब की तरफ से देखने वालों को खुश आमदेद कहेंगे। प्रोग्राम मुकाबिल के पहले हिस्से में पंजाब की सियासत और ख़ास तौर पर NA 133 के हवाले से हारून साहब का तज्जिया लेंगे। मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ हर मुल्क की ये कोशिश होती है कि अपने दिफा को मजबूत करे, अपनी जंगी सलाहियत को मजबूत करे। इंडिया और पाकिस्तान का एक मवाजना भी आज हारून साहब आपके सामने रखेंगे कि इन दोनों में से किसकी जंगी सलाहियत सबसे अच्छी है और उसकी वजूहात क्या है। कराची के अंदर गैर कानूनी तामीरात का मामला जोर पकड़ता चला जा रहा है। मकीन जो है वो इस वक्त दुहाइयाँ दे रहे हैं नस्ल टावर की। इसके अलावा कई और ऐसी जगह हैं जिनके ऊपर ये बात है कि वो गैर कानूनी है और उनका हल क्या होना चाहिए। मुल्क के अंदर अमन को बहाल करने के लिए क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं, कितनी जल्दी ये काम होना चाहिए, इसके ऊपर भी हारून साहब से बात करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले मुल्क की सियासत और ख़ास तौर पर पंजाब 133 के हवाले से हम बात करेंगे। ये चीमा साहब के साथ क्या हुआ? कुछ मशकूक था या किसी ने कोई समझ नहीं आई, साजिश कर डाली? इंट्रीग थी। जब ये पूछा गया एजाज चौधरी साहब से तो वो उन्होंने तो जवाब नहीं दिया, वो गुस्से में खामोश हो गए। अच्छा, तो ये साजिश थी या हमाकत थी या कम फहमी थी। बहरहाल PTI एक पार्टी की तरह काम ही नहीं करती, यानी ये पार्टी की जिम्मेदारी थी ना, एजाज चौधरी साहब की कहा जाता है जिम्मेदारी थी, उनकी थी या जिसकी भी थी, कैंपेन वहाँ ये लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। फिर ये जब कागजात पुर किए जाते हैं हमेशा वकील को दिखाए जाते हैं या जो तजुर्बा। क्या होता है साहब जो कागजात जमा कराए जाते हैं, इसमें क्या ऐसी खास चीज़ होती है? कुछ भी नहीं, उसमें इंदराजात करने होते हैं, उम्मीदवार का नाम, अच्छा, तायद करंदा का, तजवीज़ करंदा का। तो यहाँ मसला अब उनकी मसला क्या भाई, उनके जो अपने तजवीज़ करंदा और तायद करंदा है उनका भी हल्के से ताल्लुक़ नहीं है, और जो उनकी बेगम के भी हैं उनका भी तजवीज़ करंदा और तायद करंदा का हल्के से ताल्लुक़ ही नहीं है। ये कैसे भाई, ये कोई आज के ज़माने में ये कोई काम है? आप उसका नाम डालें उसमें और फ़ौरन नादरा के रिकॉर्ड में वो सामने आ जाएगा। अच्छा, ये तो आसानी से चेक किया जा सकता है ना। अगर खुद बराह रास्त नहीं चेक कर सकते तो नादरा के दफ्तर से चेक कर सकते हैं, जो इतने बहुत सारे दफ्तर हैं और हुकूमती पार्टी के लोग हैं, ये जाएंगे तो कितनी देर लगेगी उसको चेक करने में। अच्छा, अब उसमें तरह तरह की थ्योरियाँ पेश की जाती है। वो बुज़दार साहब बड़े परेशान हैं, उन्होंने बुलाया लीडरों को, बड़ा इज़हार नाराज़गी किया है। अच्छा, लेकिन उसमें तरह तरह की बातें की जा रही हैं। तो ये कहा जा रहा है शब्बीर सियाल साहब और अब्दुल करीम कलवाड़ा जो हैं वो खुद इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया। अब ये तो कोई तहकीक करे तो पता चले ना। अब यूं ही आप एजाज चौधरी के या किसी को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं तो उसको, मगर एजाज चौधरी के बारे में कहा जाता है वो अपने साहबजादे को इलेक्शन लड़ाना चाहते थे। मगर मेरा ये ख्याल नहीं है कि वो ये कर सकते हैं कि इसके लिए साजिश करें, ठीक है, इसलिए कि बहरहाल इस तरह की चीज़ तो खुल जाती है। और वो उनका जमशेद चीमा साहब का और उनकी बेगम साहबा का तासुर भी ये है कि वो अहमियत नहीं देते लोगों को, लोगों से कोई ज़्यादा मशवरा वगैरह करना पसंद नहीं करते, ऊंची हवाओं में रहते हैं। मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कुपर रोड पे पार्टी के दफ्तर में, तो उसमें जब उनसे पूछा गया कि ये गलती है, हमाकत है या कोई साजिश हुई है, तो फिर ये तो खैर एजाज साहब से पूछा गया, वो फिर उनसे पूछा गया उनके साहब से, जमशेद चीमा साहब से, कि बेगम साहबा के सिवा किसी और के क्यों नहीं कागजात आपने दाखिल किया? अच्छा, कागज कभी एक नहीं दाखिल कराए जाते, ये तो मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ कि एक ही कराए हूँ। हाँ, 3 4 5 कागज दाखिल कराए जाते हैं ना। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ये जो नून लीग के उम्मीदवार हैं बेगम परवेज़ मलिक, उन्होंने गालिबन 5 कागजात दाखिल कराए। शाइस्ता मलिक साहब जी, तो वो एक ही कागज़ क्यों दाखिल कराए? तो कुछ और तायद करंदा और तजवीज़ करंदा क्यों नहीं थे? तो जब उन्होंने कहा कि ये अपनी बेगम साहबा के सिवा किसी और के क्यों नहीं आपने करा दिए, तो उनकी बेगम ने कहा ये क्या बेहुदा सवाल है, ये नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार में से कह रहे हैं, वही एक सवाल है, आप कहें कि मैं इसी को मुनासिब समझता था, इसमें क्या है? और ये कोई ऐसा सवाल भी नहीं है जिसमें कोई इंसल्टिंग एटीट्यूड हो, या कोई पार्टी के और लोग भी हैं उनके नाम आप दे सकते थे। तो उसमें इशारा तो यही पाया जाता है कि वह पार्टी में हम आहंगी नहीं है, और यही मसला है। पार्टी को खान साहब ने हमेशा एक जंपिंग पैड समझा है। पार्टी के लोग आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं। इसमें मैं नहीं कहता साजिश है, अल्लाह बेहतर जाने, वो तो जब तहकीक की जाएगी। आप जाएंगे वो अदालत में, उन्होंने कहा, अच्छा, उन्होंने ये भी पता चला कि उन्होंने
नून लीग के लोगों से कहा मेहरबानी करें इतराज़ वापस ले लें। हाँ, वरना हम अपील में जा रहे हैं, आपको वापस लेना पड़ जाएगा। तो अपना मेहरबानी कौन करता है सियासत में? है सियासत में लोग एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए सियासत करते हैं, मेहरबानी के लिए नहीं करते। वैसे पीटीआई की पोजीशन भी यहाँ कोई ज़्यादा मजबूत नहीं है। 12,000 वोटों से एजाज चौधरी उस वक्त हार गए थे। तो अब तो देखिए महंगाई का बहुत बड़ा मसला है, नाराज हैं पीटीआई के कुछ वोटर, शायद बाहर ना निकले, ये तासुर ही है कि शायद बाहर ना निकले। बहरहाल इस तरह के लतीफ़े तो पीटीआई में होते ही रहते हैं। मैंने वो जब पिछली दफ़ा वो एक अफगानी को दे दिया टिकट और वो पेशावर में बुरी तरह हारा, मियाँ वाली में हार गए थे खान साहब की ज़िमनी इलेक्शन की, आपको याद नहीं? जी याद है। अपनी भाई मियाँ वाली में तो देखो ऐसी उनकी गिरफ्त है, मुझे उन्होंने कहा कि मैं यहाँ एक रिकॉर्ड कायम करना चाहता हूँ, 1 लाख से ऊपर वोट लेना चाहता हूँ, इमरान खान ने कहा। तो वो पेशावर का मैंने पूछा कि वहाँ क्या हुआ? यहाँ तो हमें पता था कि किसी की सिफारिश पे एक टिकट ऐसे शख्स को दे दिया है जिसे लोग कबूल नहीं करते। लोगों ने ज़ाहिर है उस पर रद्द अमल का ज़ाहिर किया। मेवाड़ी के लोग बड़े सख्त हैं अपने रवैये में, वो यूँ ही भेड़ बकरियों की तरह नहीं फैसले करते। तो मैंने कहा वो पेशावर में किसको टिकट दे दिया था? खान साहब से पूछा। उन्होंने कहा परवेज़ खटक ने कहा था। भाई परवेज़ खटक के कहने पर कैसे आपने टिकट दे दिया? कोई डिस्कशन होनी चाहिए। अच्छा, कई दफ़ा इनसे अर्ज़ किया उस ज़माने में जब इनसे मिलना जुलना था रहता था ज़्यादा, तो कायद-ए-आज़म कैसे टिकट दिया करते थे? पार्लिमानी बोर्ड बनता था, वो डिस्कशन होती थी, जायज़ा लिया जाता था। उस ज़माने में तो आप इस तरह के सर्वे नहीं कर सकते थे। अब तो आपको बस सर्वे करने की सहूलत मौजूद है। तो बहरहाल देखिए अदालत अब क्या फैसला करती है। आमतौर पे अदालतों का रवैया इन मामलात में नरम होता है, लेकिन जो भी अदालत फैसला करे। साद रफीक साहब ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अरुण साहब, उन्होंने कहा कि इनको होश तब आया जब इनको पता है कि इनका उम्मीदवार हार जाएगा। एक तो कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, अब महकमा दाखिला पंजाब ने खत लिख दिया इलेक्शन कमीशन को कि 5 दिसंबर को होने वाला ये बाई इलेक्शन जो है मुलतवी कर दिया जाए। वो खत पहले ही लिखा जा चुका था। अच्छा, इसके बाद नहीं हुआ? नहीं, वो इस वाक़े के बाद, उसकी तो अखबार में खबर छपी हुई है, वाक़या तो आज हुआ है ना। सही, उसकी तो अखबार में खबर छपी हुई, जिसका मतलब है कल हुआ है। वो सियासतदान चीज़ों को इंटरप्रिटेशन, उसकी ताबीर अपनी मर्ज़ी की करते हैं, और वो ये ज़ाहिर है टाइम चाहते हैं। अब ये सियालकोट तो है नहीं जहाँ उम्मीदवार ने कहा जाता है कि 30 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर खर्च कर दिए और 50 करोड़ रुपए हुकूमत ने खर्च कर दिए गैस और बिजली पे कनेक्शन देने पे, और जो सड़कों की तामीर और मरम्मत का काम कुछ हुकूमत ने किया और कुछ चैम्बर ने किया, चैम्बर में उनके ताल्लुकात है। तो लाहौर है, यहाँ मीडिया सर पे खड़ा होगा। सही, और मुश्किल इलेक्शन है। ये तो ज़रूरी नहीं है कि भाई हतमी तौर पे तो नहीं कहा जा सकता कौन जीतेगा हारेगा। 12 दिन के लिए बड़ी मुश्किलात हैं, और पहली मुश्किल खुद ही पैदा कर ली। और अगर आप मीडिया से आप ये कहेंगे कि ये क्या बेहुदा सवालात है, तो फिर उसका क्या उसका भी नुकसान ही होगा, उसको कोई फायदा तो नहीं होगा। मीडिया के मामले में उमूमी तौर पर पीटीआई का ये लोगों का ये रवैया है कि ये जराइम पेशे लोग हैं। पर निकालें मीडिया के तमाम अखबार रईसों को एक दिन जमा करें और मुल्क से निकाल दें, बंद कर दें अखबारात, प्राइवेट टीवी चैनल भी बंद कर दें, आपका मसला हल हो जाए। ताकि ये मुस्तकिल गाली गलौज जो है और मुस्तकिल तौहीन का जो रवैया है, इसका आपको फायदा तो नहीं होगा। सही है। और कल इलेक्शन होने हैं, आपको तो मीडिया की यादाश्त हाथी की यादाश्त की तरह होती है। बिल्कुल दुरुस्त बात है। इन हालात में लोग तवाज़ुन जो बरकरार रखते हैं, कोशिश करते हैं कोई गैर जिम्मेदाराना तनकीद न करें, तामीरी मशवरे दें, उनके साथ भी आपका ये हाल है। तो बाकी तो खैर चलिए, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात होगी। अरुण साहब, ज़रा नून लीग की भी बात कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब काफ़ी जिम्मेदाराना बयानात देते हैं, और देख रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कुछ और भी खबरें आ रही हैं, ज़मानतों के हवाले से, हमजा के हवाले से नहीं, वो पेश हुए आज बयानात। क्या जिम्मेदाराना बयानात क्या हैं, ऐसे रेटारिक है। अच्छा। शहबाज शरीफ साहब को जो है वो एक दफ़ा मुझसे कहने लगे मेरे पास गौर व फिक्र का वक्त नहीं है। गौर व फिक्र का वक्त नहीं है, आप क्या ईंटें चुन रहे हैं दीवार में, हैं ये छत डाल रहे हैं? असल चीज़ तो गौर व फिक्र ही है, उसी के जरिए ज़िंदगी में है। कि मैं क्या कितने घंटे काम करते हैं? आपको पता ही है। मैंने कहा कोई 18 घंटे काम करने के लिए 2-3 घंटे गौर व फिक्र किया करें, सोचे। तो वो एक हिजान है उनकी तबीयत में, कोई जिम्मेदाराना बयानात नहीं देते। ज़मानत में तौसीह हो गई और हमजा की नहीं, वो तो कुछ हुआ ही नहीं। वो तो आप देखिए ना, उन्होंने कहा वकील को डेंगू हो गया, इन्हें पिछली दफ़ा कोरोना हो गया था, फिर कमर का दर्द। मैंने कहा था उसका सबूत क्या है, कोरोना हो गया। आज मैं पूछता हूँ कि इसका क्या सबूत है डेंगू हो गया उसको, वकील को। ताखीरी हरबे हैं जहाँ तक चीज़ों को
کیا جا سکتا ہے، یعنی ملتوی کیا جا سکتا ہے، ڈیلے کیا جا سکتا ہے، جتنا ہے وہ کر لیا جائے. کیا ممکن ہے یہ وقت ٹائم گین کر لیا جائے، عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے؟ تو ایک ان کے حامی ایک اخبار نویس نے کہہ دیا کہ ملک میں مارشل لا لگا دیا جائے، اور مارشل لا لگا کے عمران خان کو فارغ کر دیا جائے اور الیکشن کرا دیا جائے. بس کسی طرح یہ اقتدار میں آئیں. ہاں عمران خان صاحب کو جانے دیں. یہ نون لیگ سے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال. یہ کچھ لوگ تو خیر ویسے عمران خان کی مخالفت میں یا ناپسندیدگی میں کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کا مسئلہ دوسرا ہے. اب سے لقمہ تر کھا گئی لہجے کا جلال، اب کسی حرف کو حرمت نہیں ملنے والی. بھئی یہ کیا صحافت ہے بھائی؟ مارشل لا لگا دیا جائے. سول بالادستی کی کل تک بات آپ کر رہے تھے. خیر سول بالادستی کیا، یہ لوگ ہیں آج جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا دفاع کرتے ہیں. کل یہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے حملہ کیا تھا، کوئی لوگ بھولے تو نہیں ہیں. اور کل نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ وہ ضیاء الحق کمیشن کو پورا کروں گا. اور کون ان کو لے کے آیا تھا؟ ان کو فوج اور ایجنسیاں لے کے آئی تھیں، انہوں نے ہی پالا تھا نا. اور پھر اب تک یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو. پھر جب وہ ایکسٹینشن کا مسئلہ آیا، حکومت کے وہ خلاف حکم صادر ہوا ہے جی کہ بھئی اس میں کوئی بات ہی نہیں کرنی، بجاؤ چپ کر کے ووٹ ڈال. پھر یہ اپنا اس وقت یہ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا عمران خان کے ساتھ نہیں ہے. اور مریم صاحبہ کیا فرماتی تھی؟ بڑوں کی لڑائی میں بچے نہیں بولتے. اس وقت تو ایک بدلے بہت عظیم محترم جہاں دیدہ پولیٹیشین بن گئی، محترمہ فاطمہ جناح بن گئی. بچے نہیں بولتے ہیں جی. تو 15 برس تو بڑے ہوں گے عمران خان سے، 12-14 سال تو بڑے ہوں گے، بچے نہیں بولتے. اچھا اب یہ ہے کہ جی حساس اداروں کو متنازع بنایا جا رہا ہے. بھئی آپ کل تک کیا کر رہے تھے؟ بیانیہ تبدیل ہو رہا ہے نا ان کا. تو پھر نون لیگ کا بیانیہ ہے ہی کوئی نہیں. بیانیہ جو سوٹ کرتا ہے وہی اپنا لو. وہ لطیف صاحب، وہ جاوید لطیف صاحب کیا کہتے ہیں کہ جی وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ملے ہیں نواز شریف سے. نواز شریف صاحب میں پھر امید جاگ اٹھی ہے کہ میں چوتھی دفعہ، وہ کہتے چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. کیسے بنیں گے؟ مارشل ریگولیشن کے تحت بنیں گے. تیسری مرتبہ بھی کی ترمیم خود ہی اپنے دور میں یہ لے کر آئے تھے کہ تیسری مرتبہ بھی وزیر اعظم بنا جا سکتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے نا، آئین میں ترمیم ہوئی نا، بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ دیکھیں ماشاء اللہ کے دور میں ترمیم ہوئی تھی، اس کو واپس ہونا ہی تھا. لیکن یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے پابندی عائد کرے کہ ان پہ بھی، صاحبزادی پہ بھی 7 سال کی سزا ہوئی ہے، 1 سال کی اس کو بھی، ان کے میاں کو بھی. جو کہتے ہیں جس دن میری شادی ہوئی تھی اس دن سے مجھے امید تھی یہ وزیر اعظم بنے گی. اس وقت آپ کو کیا امید لگ گئی تھی؟ گھر کی وزیر اعظم تو پھر بیوی ہوا کرتی ہے نا ہارون صاحب. اچھا نہیں، گھر کی وزیر اعظم ہونا اور بات ہے، ملک کی وزیر اعظم ہوگی. تو یہ بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ کوئی نہیں ہے. جو چیز سوٹ کرتی ہے، مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. کل یعنی بھائی تھے اپنا زرداری صاحب کہتے تھے کہ کشمیر کی نئی لیڈرشپ محبوبہ مفتی ہے، عمر عبداللہ ہے، فلاں ہے فلاں ہے. پھر ان کا بیٹا نعرے لگا رہا تھا مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے. کل ممکن ہے انڈیا کے خلاف بھی معاملے میں بھی ان کی رائے بدل جائے. ابھی تک تو فی الحال یہ ہے کہ نہ نواز شریف صاحب مودی کے خلاف، اب مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، یہ تری پورا کا اتنا بڑا واقعہ، کسی مسلم لیگی لیڈر نے ایک لفظ کہا نہیں کہا، کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. گڑگاؤں میں بھی کیا حالات ہو گئے مسلمانوں کے ہارون صاحب، وہاں پر بھی جگہ جگہ مسلمانوں کے ساتھ اتنا وہ ہو رہا ہے، یعنی اس قدر توہین اور تذلیل ہو رہی ہے، ایک لفظ اس پہ کہنے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں. لیکن کل ضرورت پڑے تو ممکن ہے یہ بڑے حب وطن کا پرچم لے. مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب جو ہے وہ مشرقی پاکستان توڑنے کے ذمہ دار ان کو قرار دیا کرتے تھے، اور کہ غدار تک کا لفظ استعمال کرتے تھے. مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا، اس میں شبہ نہیں مشرقی پاکستان الگ کرنے میں بھٹو صاحب کا ایک کردار تھا. بنیادی طور پر یحییٰ خان ذمہ دار تھے، لیکن شیخ مجیب الرحمان بھی ذمہ دار تھے، بھٹو بھی ذمہ دار تھے، اور بھٹو نے اسمبلی کا اجلاس نہیں ہونے دیا. اب جو ہے وہ ایک عظیم حریت پسند ہے. اب کہتے ہیں کسی سول لیڈر کو ٹکنے نہیں دیا جی اسٹیبلشمنٹ نے، بھٹو کو ٹکنے نہیں دیا. آپ اس وقت کر کیا رہے تھے؟
जुनेजो को निकालने में आप ज़ालक के साथ थे, उससे पहले आप हर चीज़ में आप ज़ालक, उसके मरने के बाद आप उसका मिशन पूरा करना चाहते हैं, नहीं है क्या है इनका? सही है। नारे लगाने की आपने बात की थी हारून साहब, कुछ दिन पहले फैसलाबाद में भी एक वाक़ा पेश आया था। पहले ज़रा लोगों को मैं सुना देती हूँ कि जिन साहब के बारे में शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर के अंदर खड़े होकर ये कहा था कि नारे लगाने वाला नून लीग का कारकुन नहीं है, वो शख्स है क्या? ये क्या हारून साहब इसके ऊपर यानी शहबाज भी ये राना सनाउल्लाह के बड़े करीबी साथी कहा जाता है कि हैं। अच्छा, तो वो कह रहे हैं इसका मुस्लिम लीग से ताल्लुक ही नहीं कोई ना, हमारे ओहदेदार तो क्या हमारे वर्कर भी नहीं है, मतलब ये साजिश हो रही है। और वो दिखा रहे हैं कि भाई मैं नायब सदर हूँ शहर का, यूथ विंग का, ठीक है, और मुझसे कहा गया बार बार, किसने कहा? ये साफ जाहिर है कि किसने कहा। सही। वो इस वक्त टारगेट है। और वो जो दरख्वास्त उन्होंने अदालत में बरीयत की दी है एवन फील्ड केस में, जिस पे उन्हें सज़ा हुई है 7 साल की, तो उसमें जरा हमीद मुल्क पे जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, जिन वाक़यात का जिक्र किया, वो जनरल साहब से पहले के हैं। यानी अगर शिकायत करनी थी तो उनसे पहले की करते। सही है, चलिए ठीक है हारून साहब, मज़ीद इस पे बात करेंगे, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है मेरे पास जिसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, जंगी सलाहियत से मुताल्लिक इंडिया और पाकिस्तान के। इस पे बात कर लें या एक ब्रेक की तरफ बढ़ें? ब्रेक ले लें। चलें एक ब्रेक ले लेते हैं, छोटी सी ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इंडिया पाकिस्तान की जंगी सलाहियत का मवाज़ना आपके सामने रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। इंडिया पाकिस्तान की जंगी सलाहियत पे बात करते हैं। हारून साहब, इससे पहले सियासत की बात करे थे, मजीद उस पर कोई बात करनी है? मैं फिर आगे बढ़ूँ? नहीं, आखिरी कोई ख़ास बात नहीं करनी, मतलब रोज़ हंगामे हैं, कायद-ए-आज़म के बाद आए दिन महल्लाती साजिशें हैं, जैली तंजीमें खड़ी की जाती हैं, मुल्क हर वक्त बदअमनी का शिकार रहता है। कराची में उधर पहले वो मुमताज़ दौलताना के दौर में ख्वाजा नाज़मुद्दीन के ख़िलाफ़ साजिश के लिए कादियानी तहरीक शुरू की गई। अच्छा। यानी उसका मकसद ये नहीं था, असल मकसद जो है वो ये नहीं था उनको गैर मुस्लिम करार दिया, जब भाई डिस्टेबलाइज़ किया जाए ख्वाजा नाज़मुद्दीन की हुकूमत को। फिर उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ सदूर हैं और गवर्नर जनरल जो हैं वो वज़ीर आज़म को बरतरफ करते रहे, मार्शल लॉ लग गया। फिर कराची में आपको याद है अयूब खान के ज़माने में क्या हुआ, हंगामे हुए। फिर MQM पैदा हो गई वहाँ पे, पख्तूनस्तान का मसला जो है वो अफ़गानिस्तान और इंडिया था उसके पीछे। उसके बारे में जुमा खसूबी ने सारी तफसीलात बयान कर दी हैं कि ANP को PN, जैसे उस वक्त उसका नाम ANP नहीं था, NAP था। अच्छा। नेशनल अवामी पार्टी, उसको मदद मिलती थी रूस से, इंडिया से, अफ़गानिस्तान से। अच्छा, वो दौर ख़त्म हुआ, फिर MQM पैदा हो गई। और वो मतलब आज वाली MQM तो नहीं थी, कितनी खूनरेजी हुई। और मतलब ये है जो मुल्क का माशी इंजन है वही ख़तरे में पड़ गया। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे इस कदर हौलनाक तकसीम हुई और उसमें इंडिया की इतनी पेनिट्रेशन हो गई। फिर सवात का शुरू हो गया किस्सा, और जो फौजी ऑपरेशन के नतीजे में और MMA ने तो बिल्कुल मुत्तहिदा मजलिस अमल ने तो हथियार ही डाल दिए। और क्या मौलवी फजलुल्लाह की तकरीरें इतनी अहम थी और क्या उसकी क़ुव्वत थी कि उसको बंद नहीं किया जा सकता। मुस्तकिल आप कहते हैं जी, सिंगापुर नहीं बन सके, मलेशिया नहीं बन सके, और जनाब तुर्की नहीं बन सके। भाई अमन हो तो हो कुछ। हर रोज़ आए दिन फितना गरी है, आए दिन महल्लाती साजिशें हैं और एक दूसरे के दर पे हैं। इससे थोड़ी मुल्क तरक्की करते। तालीम पे आपकी तवज्जो नहीं है। आज उनका बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है, वो हायर एजुकेशन, डॉक्टर साहब का क्या नाम है जो मुशर्रफ के ज़माने जिन्होंने काम किया था बहुत, कि वो अपना भाई हायर एजुकेशन का हाल पतला है, नीचे भी पतला ही है। सरकारी स्कूलों में कोई तालीम नहीं हो रही, तालीम पे आपकी तवज्जो नहीं है, बदअमनी है, सनतकारी है नहीं, और कुछ टेक्निकल अदारे आपने बनाए नहीं हैं, और हर वक्त फितरों फसाद है, तो तरक्की तो फिर तरक्की कैसे मुमकिन हो सकेगी? इन साजिशों में आपने इंडिया की बात की, इंडिया आंखें भी बड़ी दिखाता है हारून साहब, साजिशें भी करता है, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करता है।
پاکستان اور انڈیا کا موازنہ اگر کریں تو کس کی صلاحیت زیادہ بہتر ہے, کس کے پاس زیادہ مضبوط ہتھیار ہیں, دفاع کس کا زیادہ بہتر ہے؟ دیکھیے اس کا وہ جو ہے نا, میں نے کل بھی ان کا ذکر کیا تھا, پراوین سوامی کا شاید پرسوں ذکر کیا تھا, وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو بالا تری حاصل ہے, اور اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں, بہت تفصیل کے ساتھ. بہت پراوین سوامی جو ہیں ان کو بہت معتبر سمجھا جاتا ہے دفاعی تجزیہ کار, اور وہ کوئی پاکستان کے ظاہر ہے ہمیں نہیں ہے, مگر وہ پریشان ہے اس بات پر کہ انڈین جو ملٹری لیڈرشپ ہے اور سول لیڈرشپ ہے اسے صورتحال کا ادراک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ 3 سطحیں ہوتی ہیں جنگ کی. ایک ٹیکٹیکل ہے, یعنی میدان جنگ جہاں فوجیں آمنے سامنے ہیں. ایک آپریشنل ہے, جہاں جنگ کے جتنے مختلف میدان ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے, ان کی رہنمائی کی جاتی ہے, ان کی مدد کی جاتی ہے, ان میں کوارڈینیشن کی جاتی ہے, ان میں رابطہ ہوتا ہے. اور ایک ہے اسٹریٹجیکل, تصویراتی, یعنی اوورآل اسٹریٹجی کیا ہے اپنے ہدف کو, یعنی فتح حاصل کرنے کے لیے بحیثیت مجموعی اوورآل حکمت عملی کیا ہے. وہ کہتے ہیں اس میں سب میں پیچھے ہے انڈیا. وہ کہتے ہیں کہ فوج ہے, مثلاً 12-13 لاکھ فوج ہے انڈیا کے, پاکستان کی 6 لاکھ فوج ہے, مگر پاکستان کی جو پیرا ملٹری فورسز ہیں, نیم فوجی دستے جنہیں کہا جاتا ہے, رینجرز اور فرنٹیئر کور وغیرہ, ان کی ٹریننگ اتنی اچھی ہے اور وہ فوجی افسروں کے ہاتھ میں ہے. اچھا, کہ وہ خود فوج ہیں اور جذبہ زیادہ ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ فضائیہ میں پاکستان کو برتری حاصل ہے. 4 چیزیں ہوتی ہیں اس میں. ایک یہ کہ وہ سپیڈ کیا ہے, دوسرا یہ کہ کتنا نقصان پہنچا, مہلک پن کتنا ہے, رینج کتنی ہے, کہاں تک جا سکتے ہیں, اور لچک کتنی ہے. اس میں انہوں نے اس واقعے کا حوالہ دیا ہے کہ بھائی آپ نے تو ایسے شور شرابہ کیا کہ وہ بالا کوٹ والا, تو اگلے دن انہوں نے کیا کیا, جواب دے دیا. 6 جگہوں پہ دن کی روشنی میں وہ حملہ کر کے واپس چلے گئے, اور آپ کچھ ان کو بگاڑ نہیں سکے. بلکہ وہ تفصیلات میں نہیں گئے, وہ تو مطلب ہے کہ طیارہ ان کا گرا ہی لیا, اور جو دعویٰ وہ کر رہے تھے کہ ہم نے F-16 گرا لیا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 86 میں جو امریکیوں نے تصور دیا تھا, امریکہ میں یہ یعنی دفاعی ماہرین نے پینٹاگون میں جو یہ تصور ابھرا تھا کہ جنگ جو ہے وہ زمینی فوج اور فضائیہ کے تعاون کا نام ہے, تو اس کو انہوں نے حرف آخر سمجھ لیا, اسی تک رہے پھر. ہاں, اور اس سے آگے دنیا اس کے بعد حربی تصورات بدلتے رہتے ہیں, اس سے ہم آہنگ نہیں ہو سکے. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو ڈیفنس سیکرٹری وہ ایک سول سرونٹ ہوتا ہے. بیوروکریسی چیزوں کی یعنی اس میں مداخلت کرتی ہے بعض چیزوں میں, مطلب ساز و سامان کی خرید و فروخت میں بھی ان کا دخل ہے. اچھا, پاکستان میں سیاستدان بھی دخل دیتے ہیں. مطلب اس نے وہ ایک میٹنگ کا حوالہ دیا ہے جس میں اس نے کہا کہ نریندر مودی نے کہ جو دشمن ہے وہ ٹیررسٹ ہے, اور جو مخالف ہے وہ پاکستان ہے, یعنی جو ہے پس پردہ پاکستان ہے. تو اس نے کہا یہ کتنی سادہ سطحی, اور جنہیں ان کے الفاظ یہ نہیں ہیں, ہم مکانہ بات ہے کہ بھائی یہ ایک ملک ہے آپ کے خلاف کھڑا ہوا, ٹھیک ہے. اچھا, وہ کہتا ہے کہ یہ لگے رہے اس میں, وہ تو ٹیررزم کہتا ہے. کشمیر میں تو آزادی کی جنگ ہے, اور وہ شمالی ریاستوں میں علیحدگی کی جنگ ہے, جن کا کل ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا, کہ یہ اسی میں لگے رہے, اس سے آگے نہیں گئے. پھر وہ کہتا ہے کہ یہ جو سائبر وار ہے اس میں تو چین جو ہے اس نے ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا, اور آپ کو اس کا ادراک ہی نہیں ہوا. حالانکہ وہ بھی ہارون صاحب بڑا کریڈٹ لیتے ہیں سائبر کے حوالے سے, انڈیا بھی, کہ ہم بڑے آگے ہیں اس میں. اور نہیں سر, باہر یہ تو ان کا ایکسپرٹ کہہ رہا ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان نے کیا ادارے کا نام ہے,
پاکستان سینٹر فار انٹیلیجنس کیا ہے، مصنوعی ذہانت، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اینڈ کمپیوٹنگ، پاکستان نے وہ مرکز بنایا ہے اور ایئر فورس کے لیے. تو وہ اس میں پھر وہ یہ ایک اور جو بات کل بھی میں نے ذرا مختصراً کہی تھی اس کو ذرا تفصیل سے بیان کر دوں کہ پاکستان اور چین میں بہت کلیبریشن ہے. اس کے مطابق پاکستانی فوج کے کرنل تک چینی فوج کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں. لہٰذا اگر یہ دونوں ان میں دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے، دوری نہیں ہے ذرا سی بھی، ہم آہنگی ہے. اور اگر یہ دونوں مل جائیں، اب وہ مل جانے کا کہاں ذکر کرتا ہے، وہ کہتا ہے میدان جنگ تو ایک ہی ہے. آپ نے لداخ کو اور مقبوضہ کشمیر کو وفاقی علاقہ قرار دے کر تو ادھر چین کو اکسا دیا، ادھر پاکستان کو اکسا دیا کشمیر کے حوالے سے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ٹو فرنٹ وار کی آپ بات کرتے تھے، یہ تو ایک محاذ ہے اور دو ملکوں سے لڑنا ہے. لداخ اور کشمیر ایک ہی محاذ ہے نا. پھر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے تو آئیڈینٹیفائی کر لیا محاذ جنگ کو، اس کی شناخت کر لی ہے، سمجھ لیا پاکستانی جنگ کہاں ہوگی. چین نے سمجھ لیا لداخ میں اور مقبوضہ کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر، یہ محاذ ہے. یہ وار تھیٹر کا تعین کر لیا، یہ وار تھیٹر کا تعین کر لیا انہوں نے. اور جب ان میں اتنی ہم آہنگی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ دونوں کے پاس ایک ہی اسلحہ ہے، لہذا وہ اسلحے کی سپلائی بھی، کل بھی تھوڑا سا میں نے اس میں بات کی تھی، اسلحے کی سپلائی بھی جاری رہے گی، انہیں یہ مسئلہ نہیں ہوگا، فوجوں میں ہم آہنگی ہوگی. پھر وہ کہتا ہے ہم نے کون سی جنگ جیتی ہے پاکستان کے خلاف. ہارون صاحب وہ 71 کی بات کر دیتے ہیں، بنگلہ دیش میں عرض کرتا ہوں 71 کا عرض کرتا ہوں. وہ کہتا ہے مغربی پاکستان یعنی آج کا جو پاکستان ہے اس کے خلاف ہم نے کوئی جنگ نہیں جیتی. 48 کی جنگ ہم نے نہیں جیتی. ہم یعنی اس کا اشارہ اس طرف ہے کہ ہم گئے خود اقوام متحدہ میں اور جنگ بندی کی درخواست کی، یعنی پاکستان آگے بڑھ رہا تھا تو انہوں نے جنگ بندی کی درخواست کی. یہ تو سادہ سی بات ہے. اور نہرو نے رائے شماری کا وعدہ کیا تھا. 65 کی بار ہم نہیں جیت سکے، جبکہ کئی گنا طاقت. پاکستان کو تو آپ کو پتا ہے اسلحے کی سپلائی روک دی گئی تھی. وہ کہتا ہے اب تو یہ نہیں ہو سکتا. اب وہ اس طرف اشارہ کرتا کہ اب تو یہ نہیں ہو سکتا، اب تو چین سے اسلحہ جو ہے وہ اس کی سپلائی جاری رہے گی. اچھا 71 میں بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اس محاذ پر تو آپ نے کوئی جنگ نہیں جیتی پاکستان سے. 71 کا معاملہ بالکل الگ ہے. ایک ڈویژن تو وہاں کل فوج تھی، ایک نیم پاگل آدمی ملک کا حکمران تھا ایوب خان، جسے مسلط کر گیا تھا، اور بڑا المناک فیصلہ تھا ایوب خان کا. لیکن اب جب اس دور کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایوب خان نے ساری شرائط سیاسی پارٹیوں کی مان لی. صدارتی کی بجائے پارلیمانی نظام ہوگا، وہ خود امیدوار ہی نہیں ہوں گے، اقتدار سے بھی دستبردار ہو گئے، سسٹم بھی جو انہوں نے کہا مان لیا. جتنے مطالبات تھے تقریباً سارے انہوں نے تسلیم کر لیے. تو انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کو رہا کر اس کو رہا بھی کر دیا اور وہ 6 نکات لے کے آ گئے. اور اس کے باوجود ہنگامے جاری رہے اور غلیظ نعرے لگائے جاتے رہے. یہ آج کی اب تو بہت بڑھ گیا سلسلہ. خیر بہرحال یا ایک نیم پاگل آدمی تھا، ایک ڈویژن آرمی تھی، فضائیہ تھی نہیں وہاں پہ، جہاز آپ کے پاس تھے نہیں، ورنہ آپ کی فضائیہ ہوتی تو بہت، اور فوج کی کچھ تعداد زیادہ ہوتی. اور 3 طرف سے تو وہ گھرا ہوا تھا. پھر یہ کہ الیکشن کے رزلٹ کو آپ نے تسلیم نہیں کیا تھا، جو سب سے بڑا جرم آپ نے کیا. عوام کی رائے کو آپ نے ماننے سے انکار کیا. الیکشن تقریباً ہوا، اس میں مجیب کے لوگوں نے غنڈہ گردی تو کی، لیکن نہ بھی کرتے تو 2 4 5 سیٹیں 6 10 سیٹیں کم جیتتے، پھر بھی ان کی میجورٹی ہوتی، یا زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا 162 سیٹیں تھیں ان کی 300 کے ہاؤس میں، تو یا 160 سیٹیں تھیں. تو آپ نے اقتدار منتقل نہیں کیا اور بھٹو صاحب نے اجلاس ہونے نہیں دیا. تو اس پہ بڑے پیمانے پہ ایک الیکٹڈ وزیر اعظم ہے، خود صدر کہہ رہا ہے کہ شیخ مجیب الرحمان منتخب وزیر اعظم ہے، اور اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں ہو رہا. وہ ایک الگ سچویشن تھی. اچھا پھر ایک پروین سوامی یہ کہتے ہیں کہ 65 میں صورتحال اور تھی، جب پاکستان نے آپریشن، اس کو جبرالٹر بھی کہا جاتا ہے، آپریشن گرینڈ سلام بھی کہا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم اس کے کیا 2 نام تھے یا 2 الگ الگ تھے، یہ 2 حصے تھے اس کے.
کہ اس وقت تو کشمیریوں نے ہماری مدد کی، اس وقت تو وہ ڈرے ہوئے تھے، وہاں کوئی آزادی کی جنگ نہیں تھی، اس وقت تو کوئی موٹیویشن نہیں تھی، اور لوگوں کو پکڑوا دیا۔ اب تو وہ بالکل آئسولیٹڈ ہیں، اب تو وہ انڈیا سے ناراض ہیں پوری طرح سے، اب وہ ہماری مدد تو نہیں کریں گے، آپ کو وہاں فوج رکھنی ہوگی۔ اور اس کا بعض چیزوں کو اس نے ذکر نہیں کیا، مثلا جو شمالی ریاستیں ہیں وہ وہاں ظاہر ہے، اور جو چین کا بڑھتا ہوا رسوخ ہے، اور جو فوجیں کھڑی ہوئی ہیں 12، کل میں نے غلطی سے 22,000 فٹ کہہ دیا، 12,000 فٹ کی ہائٹ پہ جو فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، 60,000 دونوں طرف، 60-70,000، وہ یہ مشورہ دیتا ہے بالکل پاکستان سے جنگ نہ کریں، روایتی جنگ بھی نہ کریں، اس میں بھی ہم نہیں جیت سکتے، پاکستانی فوج بہتر ہے، اور چائنا کے ساتھ جو اور چائنا کے ساتھ بھی اپنے تنازعات طے کریں، ہمارے مفاد میں یہی ہے، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ جنگ لڑ سکیں۔ ٹھیک ہے، چلیے تنازعات کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ ان کے حل کی طرف ان کو بڑھنا چاہیے۔ چائنا سے تو ہنوسا مذاکرات کا دور بھی ہوا ہے لیکن وہ کوئی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا۔ انڈیا کے ساتھ ایک مذاکرات نہیں کا دور ہوا، وہ کتنے دور ہوئے ہیں، 13 دفعہ دور ہوئے ہیں۔ چینی جو ہیں وہ اس وقت بہت جارحانہ موڈ میں ہیں، اور ان کے غصے کی وجہ یہ ہے کہ بھارت امریکہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، یہ ہے اصل وجہ۔ دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو رہی ہے نا، چین کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی وجہ سے، ورنہ تو ان کے درمیان تجارتی رشتہ تو بڑا مستحکم۔ ٹھیک ہے، چلیے بریک کی طرف چلتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک سے آئیں گے، کراچی شہر کے اندر غیر قانونی تعمیرات کا معاملہ آج کا نہیں ہے، بہت پرانا ہے، کس کس جماعت نے اپنا کتنا حصہ ڈالا اور اصل ذمہ دار کون ہے، اس کے مقینوں کو کس طرح سے انصاف ملے گا، اس کے اوپر میں بات کروں گی، اور خاص طور پر اس پورے ملک کے اندر امن کی راہ کو کیسے بحال کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ہارون صاحب، کراچی کی غیر قانونی تعمیرات کی بات کرتے ہیں، یہ اب کا معاملہ نہیں ہے، جس کا جتنا بس چلا اس نے اس طرح سے اس کو زمین کو حاصل کیا۔ نسلہ ٹاور کا مسئلہ کیا ہے، اس کا حدود اربا کیا ہے، اور جو سپریم کورٹ کی طرف سے احکامات دیے جا رہے ہیں ان پر عمل کس طرح سے ہوگا؟ دیکھیں، نسلہ ٹاور شاہراہ قائدین اور شاہراہ فیصل کے سنگم پر واقع ایک عمارت ہے، 15 منزلہ، 1150 مربع گز پہ، اور اس میں باقی تو وہ ہے ٹھیک ہے، 250 مربع گز سروس روڈ کا ایریا ہے جو اس میں شامل کر لیا گیا، یعنی وہ غیر وہ اگر شامل نہ کیا جاتا، 15 منزلیں ہیں، 4 منزلیں اس کی یعنی پارکنگ کے لیے ہیں، تو وہ 25 اکتوبر کو حکم دیا گیا کہ بھائی اس کو گرا دیا جائے، اور بلڈر ہے جو اخراجات ادا کرے، ورنہ زمین بھی اب مہنگی ہو چکی ہوگی، بک جائے گی، یعنی وہ تو کچھ زیادہ زمین جو ہے وہ تو جائز ہی ہے، بڑا حصہ اس کا۔ جی 780۔ مسئلہ صرف ایک جگہ کا نہیں ہے، وہ تجوری ہائٹس کا بھی ہے، پھر اس پہ بھی آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ 20-25 سال سے کراچی میں یہی ہو رہا ہے، ایم کے ایم نے کیا، اس کے جو سابق سربراہ تھا اس نے خود کہا چائنا کٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ گلیوں بازاروں پہ قبضے ہو رہے ہیں، اور سرکاری زمینوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، ان کا جام بس چلا، نالوں پہ تعمیر کر دی گئی بلڈنگز، اور سرکاری زمینوں پہ، سروس روڈز پہ، حتیٰ کہ فٹ پاتھوں پہ، بعض جگہ فٹ پاتھ بھی ہڑپ کر لیے گئے۔ تو جوہری ہائٹس کا بھی یہی ہے کہ ریلوے کی زمین ہے۔ اب صوبائی محکمہ مال نے کیا کمال کیا ہے کہ وہ کچھ بااثر افراد کو الاٹ کر دی ہے، ان سے بھی کہا ہے کہ بھائی آپ یہ جگہ خالی کریں اور خود گرائیں، ورنہ ہم اس کو گرانے کا حکم دے دیں گے سپریم کورٹ نے۔ تو وہ نسلہ ٹائرز کے معاملے میں تو وہ اپنا کوشش کی انہوں نے الجھانے کی، دوسرے میں بھی اپنا سپریم کورٹ کو، لیکن جسٹس قاضی امین نے کہا کہ 3 دن سے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کہہ کیا رہے ہیں، دستاویزات جعلی ہیں، بات آئیں بائیں شائیں ہو رہی ہے، دستاویزات آئیں بائیں شائیں نہیں، مطلب کوئی بات ہی نہیں، کوئی موقف ہی نہیں ہے واضح۔
اچھا اب کمپنی تو کوئی ہے پاکستان میں تو اس طرح کی بلڈنگیں گرانے کا کوئی تجربہ نہیں، آبادی کے درمیان میں ہے، وہ ڈیوائسز کے ذریعے کسی غیر ملکی، وہ انڈیا کا حوالہ دیا ہے جیسے انڈیا میں گرائی جاتی ہیں، تو کسی غیر ملکی کمپنی کی ظاہر خدمات حاصل کرنی چاہیے. لیکن جو چیف جسٹس صاحب ہیں یہ کراچی میں پیدا ہوئے، کراچی میں پروان چڑھے، وہیں تعلیم پائی، وہیں پریکٹس کی، وہیں جج بنے، وہیں سے سپریم کورٹ میں پہنچے، چیف جسٹس بنے، اعزا و اقربا وہاں ہیں، وہ کراچی کے مسائل کو سمجھتے ہیں. صحیح. لیکن سوال ایک ہے، بہت مؤدبانہ گزارش ہے عدالت عظمیٰ سے کہ بھائی یہ ایک دو بلڈنگیں گرانے سے کیا ہوگا، اور اس کے ذمہ دار دیکھیے، اس کے ذمہ دار جو ہیں خریدار تو نہیں ہیں، اگرچہ ان کی اشکشوئی کی کوشش کی ہے، مگر کیا پیسے آسانی سے مل جائیں گے؟ یہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا؟ سب جانتے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں. زرداری صاحب پر الزام ہے کہ انہوں نے عزیر بلوچ کی مدد سے 22 ارد گرد کے قیمتی مکانات خرید لیے اپنی پسند کی قیمت پہ. کراچی کے ایک مشہور بزنس مین نے، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، بیچارہ مصیبت میں نہ پڑ جائے، کہا کہ مجھے زرداری صاحب نے کہا کہ فلاں کمرشل پلاٹ ہے وہ مجھے خرید دیں، لیکن جس قیمت پہ اس نے خریدا تھا. اب کمرشل پلاٹوں کی قیمت آپ کو پتہ ہے رہائشی پلاٹوں کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے. ایک آباد علاقے میں اور کراچی جیسے شہر میں قیمت تو کئی گنا 5 7 10 20 گنا بڑھ جاتی ہے. اسی قیمت پہ بڑی مشکل سے جان چھڑائی. جب حکمران یہ کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اور ایم کیو ایم کو تو مطلب فری ہینڈ تھا، جو چاہیں کرتے پھرے. پرانی یعنی وہ ایم کیو ایم میں تو فرق نہیں، اب تو یہ یتیم یسیر اور بیوہ پارٹی ہے نا، ابھی اس کی کیا حیثیت ہے؟ اب تو بلکہ ہمیں ترس آتا ہے ان پہ کہ بھائی اب آپ ایم کیو ایم سے کو بدلہ لینے کے لیے کراچی شہری کو اذیت دے رہے ہیں، اس کو کوئی مسئلہ ہی نہیں حل کر رہے، وہاں سے کوڑا نہیں اٹھاتے، اس کا پانی فلٹر نہیں کرتے، اس کے شہریوں کو ملازمتیں نہیں دیتے. اب یہ دوسری انتہا ہے، پہلے بھی یہی تھا. وہ جو احساس محرومی پیدا ہوا تھا اس کے نتیجے میں ان کو ایکسپلائٹ کرنے میں کچھ لوگ کامیاب ہوئے نا، اور اس میں انڈیا نے دخل دیا. انڈیا کوئی دشمن ملک آپ کو چھوڑتا ہے ایسے موقع پہ؟ تو اب تو خیر ہے، اس کی حیثیت دوسری ہے، وہ ایک تعمیری سیاسی جماعت کا کردار ادا کر سکتی ہے، اگرچہ وہ بالکل اس کی قیادت بھٹکی ہوئی ہے اور کچھ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا. لیکن پیپلز پارٹی جو چاہے کرتی ہے، یعنی ریلوے کی زمین صوبائی محکمہ مال الاٹ کر رہا ہے کسی کو، اور اس کے اوپر تجوری ہائٹس کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ درخواست یہ ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ اس کا بھی تو نوٹس لینا، محکمہ مال کے کن لوگوں نے کیا اور کن کے اشارے پہ کیا. جب باڑی کھیت کو کھانے لگے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ جب حکمرانوں کا عالم یہ ہو کہ وہ یہ نہ بتا سکے کہ ان کے پاس وسائل کہاں سے آئے ہیں. تو یہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، ان سے بھی بات سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہی اصل میں جرائم کا گڑھ تھی نا جی. اور یہ بات نہیں ہے جو آج کہی جا رہی ہے. اس وقت بھی لوگ منظور کاکا کا نام لے کے کہتے تھے اس کو اس لیے لگایا گیا ہے. اس وقت بھی لوگ کہتے تھے کہ شہر کا پانی جو ڈائیورٹ کیا جائے. دنیا میں کہیں یہ تماشا بھی ہوتا ہے کہ وہ ہائیڈرنٹس لگے ہوئے ہوں اور وہاں سے ٹرک بھر کے پانی کے ٹینکر جو ہیں وہ شہریوں کو بیچے جا رہے ہوں. سرکاری پانی بارسوخ لوگ سرکاری سرپرستی میں شہریوں کو بیچ رہے ہوں. یہ بھی دنیا میں کہیں تماشا دیکھا؟ اربوں روپیہ کما رہے ہیں. اول تو میں آپ سے عرض کروں، میں یورپ میں گیا ہوں، امریکہ میں گیا ہوں، لوگ ٹوٹی کا پانی پیتے ہیں. ہم بھی پیتے تھے کبھی صاف پانی. تو وہ کجا یہ ہے کہ صاف پانی مہیا کیا جائے ہر گھر میں، جو حکومت کی ذمہ داری ہے. حکومت اس پانی پہ قبضہ کر کے بارسوخ لوگوں کو اجازت دیتی، ظاہر روپیہ لیا جاتا ہے اس کے بدلے میں کہ وہ بیچے. اب لوگ پانی ملک کے سب سے بڑے شہر کا، صنعتی شہر کا پانی جو ہے خرید کے اس سے کپڑے دھوتے ہیں، اس سے پانی پیتے ہیں، اور پینے کے قابل تو وہ ہے ہی نہیں. پینے کے لیے الگ سے پانی خریدنا پڑتا ہے ہارون صاحب کراچی شہر کے اندر آپ کو. لیکن ہارون صاحب یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. 900 کے قریب غیر قانونی عمارتیں اور 40 سے 50 ہزار گھرانے ہیں جو بے گھر ہو جائیں گے. دیکھیے جو کچھ بھی ہو، کتنا ہی سنگین مسئلہ کیوں نہ ہو، اگر آپ ڈٹرمنڈ ہوں اس کا حل تلاش کرنا ہے، آپ یہ طے کر لیں کچی آبادیاں ہیں، فرض کیجئے ماہرین زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، کثیر المنزلہ عمارتیں بنائیں. ٹھیک ہے. دیکھیے وہ زمین تو قیمتی ہے نا جہاں کچی آبادیاں بنی ہوئی ہیں. نعمت اللہ خان نے اس سلسلے میں کوشش کی تھی، کام کیا تھا، مصطفیٰ کمال نے کام کیا تھا. تو جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. کر لیتے ہیں. تو وہ اس کا کوئی حل نکالیں
اور کراچی جو ہے دیکھیے کراچی میں ہر وہ روپیہ جو انویسٹ ہوتا ہے وہ ملک کے کسی اکثر دوسرے علاقوں کے مقابلے میں وہ زیادہ یعنی اس کی پیداواری صلاحیت ہوتی ہے. 10 روپے آپ خرچ کرتے ہیں تو 100 روپے پیدا ہوتے ہیں. اس کا پوٹینشیل بھی تو بہت بڑا ہے نا, اس پوٹینشیل کو استعمال کیا جائے. میں نے تو دیکھا بزنس کرنا آتا ہی کراچی کے لوگوں کو ہے, بڑی سلیقہ مندی ہے اور بڑی سوجھ بوجھ ہے, بہتر پلاننگ کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں. چلیے ہارون صاحب, ملک کے حوالے سے منصوبہ بندی کیسے ممکن ہوگی؟ کون کرے گا کہ امن رہے, استحکام رہے, لوگ خوشحال رہیں اور سکون سے اپنے اپنے گھروں میں رہیں؟ وہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی, وزیر اعظم نے کمیٹی تو بنا دی ہے, اس میں مؤثر لوگ ہیں, اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی حکومت نے کوئی تشدد کا راستہ اختیار کیا ہو, یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی لوگوں کو اذیت دی ہو. کہیں کہیں ایسے واقعات ہوئے ہیں افسوسناک. آج بھی میں نے ایک واقعے کا پولیس والوں کو اطلاع دی کہ بھئی ایک بے گناہ کو پکڑ لیا ہے, اور اتمام حجت تو کیا ہے, ان کو پورا موقع دیا ہے, اور ان کے تمام جائز مطالبات ماننے کے لیے تیار ہیں. اور جن لوگوں پر مشتمل کمیٹی بنائی ہے وہ بڑے بارسوخ. اچھا, وہ میٹنگ میں یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہوا کہ انہوں نے کہا علماء نے وزیر اعظم سے کہ وزیر صاحب کو, اور ایک کچھ گفتگو کے بعد, اور ایک سول سرونٹ تھے, کہ مہربانی کر کے ذرا اگر ہمیں اجازت دیں تو ان کے بغیر ہم گفتگو کر سکیں. چنانچہ اجازت دے دی گئی. اب حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی سرکاری ریٹ کو چیلنج نہ کریں, تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں, آپ کے تمام جائز مطالبے ماننے کے لیے تیار. ٹھیک ہے, یعنی کہ اس طرح صحیح امن بحال ہو سکتا ہے. لیکن ہارون صاحب, ایک روز کے احتجاج پہ اندازاً کتنا نقصان ہے جو ہمارے ملک کو برداشت جناب والا 9 بلین ڈالر کی یہاں سے ٹریڈ ہوتی ہے, 9 بلین ڈالر کی, اور 10 ارب روپے کی روزانہ تجارت ہوتی ہے. 10 ارب روپے روزانہ ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اس علاقے میں. یہ سب سے زیادہ کراچی کے بعد یہ سب سے اہم علاقہ ہے, اور کوئی 10-12 ارب روپے یہ تجارت جو ہے میرے 12 ارب روپے کی اس روٹ سے, یہیں سے سودا سارا کہاں جاتا ہے, ساز و سامان کہاں سے؟ زیادہ تر کچھ چیزیں ادھر سے آتی ہیں, زیادہ تر ادھر سے جاتی ہیں. کشمیر میں کہاں سے جاتا ہے؟ پنڈی کہاں سے جاتا ہے؟ یہ تو وسیع و عریض علاقہ ہے, اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں اس وقت یہ ہنگامہ برپا ہے, جہاں لوگوں کی ایک قوت خرید ہے, جہاں بہت سے لوگ بیرون ملک. امن ہی حل ہے ہارون صاحب, اور ملک میں اندر 10 ارب روپے روزانہ کا, 8 ارب روپے روزانہ کا نقصان ہو رہا ہے, اور ٹریڈ کا بھی نقصان ہو رہا ہے, متحمل نہیں ہو سکتا. اور یہ حکومت کو بھی جو جتنی نرمی کر سکتی ہے کرنی چاہیے, اس لیے کہ یہ بنیادی طور پر کوئی بدنیت لوگ نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان کو لوگوں کو بھی دیکھنا چاہیے. ملک میں اگر ہنگامے ہی ہمیشہ برپا رہیں گے تو کیسے ملک ترقی کیسے کرے گا؟ بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.